کہانی ایک خوبصورت اور جادوئی دنیا ایلبرا میں شروع ہوتی ہے، جہاں ہر درخت، پھول اور گھاس اپنی مخصوص کہانی رکھتی ہیں۔ لیکن اس دنیا میں ایک ایسا باغ بھی تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں کے پودے بول سکتے ہیں۔ اس باغ کو رازدار باغ کہا جاتا تھا اور صرف خوش نصیب ہی اس باغ کا راستہ تلاش کر سکتے تھے۔ ایلبرا کے ایک گاؤں دریانہ میں رہنے والی ایک ننھی لڑکی سائرا بہت عجیب خواب دیکھتی تھی۔ ان خوابوں میں وہ ایک باغ میں گھوم رہی تھی جہاں درخت اور پھول اس سے بات کرتے۔ ایک دن اس نے اپنی دادی کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ دادی نے مسکرا کر کہا، یہ رازدار باغ کا بلاوا ہو سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنا آسان نہیں۔ سائرا کی دادی نے اسے بتایا کہ رازدار باغ تک پہنچنے کے لیے ہمت، محبت اور خالص دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سن کر سائرا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس باغ کو تلاش کرے گی۔ اس کا دوست جو ایک شرارتی خرگوش تھا اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو گیا۔ سفر کے آغاز میں انہیں گنگناتی ندی کے پاس جانا پڑا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ ندی صرف ان لوگوں کو پار کرنے دیتی ہے جو اس کے ساتھ گانا گا سکیں۔ سائرا نے اپنی دل پسند نظم گائی اور حیرت انگیز طور پر ندی نے اپنی لہروں سے راستہ بنا دیا۔ ندی پار کرنے کے بعد وہ ایک گھنے جنگل میں پہنچے جہاں خاموش پرندے رہتے تھے۔ ان پرندوں نے سائرا سے ایک پہیلی پوچھی، ایسا کیا ہے جو نہ بول سکتا ہے نہ حرکت کر سکتا ہے لیکن پھر بھی ہر کہانی کو سناتا ہے؟ سائرا نے کچھ دیر سوچ کر کہا، کتاب۔ پرندوں نے خوش ہو کر راستہ کھول دیا۔ جنگل کے بعد انہیں ایک اندھیرے غار سے گزرنا پڑا۔ غار کے اندر روشنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، لیکن سائرا کی سچائی اور ہمت نے اس کے دل میں روشنی پیدا کر دی، جس کی مدد سے وہ غار پار کر گئے۔ غار کے بعد آخرکار وہ باغ کے دروازے پر پہنچے۔ دروازے پر ایک قدیم درخت کھڑا تھا جو نگہبان تھا۔ درخت نے کہا، یہاں داخل ہونے کے لیے تمہیں اپنا سب سے قیمتی خزانہ قربان کرنا ہوگا۔ سائرا نے اپنی ماں کی دی ہوئی گلابی چادر جو اس کے لیے سب سے قیمتی تھی درخت کو دے دی۔ درخت نے خوش ہو کر دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی وہ باغ میں داخل ہوئے، سائرا اور اس کا دوست حیرت زدہ رہ گئے۔ باغ میں ہر طرف رنگ برنگے پھول تھے جن کے چہرے تھے اور وہ ہنس رہے تھے۔ درختوں کی شاخیں جھک کر ان کا استقبال کر رہی تھیں اور گھاس زمین پر نرم گدے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ سائرا نے ایک بڑے درخت سے پوچھا، یہ باغ اتنا خاص کیوں ہے؟ درخت نے جواب دیا، یہاں ہر پودا اس لیے بول سکتا ہے کیونکہ ہم محبت اور خلوص کی زبان سمجھتے ہیں، لیکن کئی سالوں سے لوگ ہم سے دور ہو گئے ہیں۔ باغ کے ایک قدیم پھول نے سائرا کو بتایا کہ باغ کو ایک خطرہ لاحق ہے۔ باغ کے نیچے ایک تاریک جڑ ہے جو زہر پھیلا رہی ہے۔ اگر اسے نہ روکا گیا تو باغ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گا۔ قدیم پھول نے سائرا کو ایک جادوئی بیج دیا اور کہا، اسے زہریلی جڑ کے مرکز میں لگانا، لیکن خبردار، جڑ اپنے دفاع میں حملہ کر سکتی ہے۔ سائرا اور اس کے دوست نے ہمت سے یہ چیلنج قبول کیا۔ وہ زہریلی جڑ کے مرکز تک پہنچے جو باغ کے ایک تاریک کونے میں تھی۔ جڑ ایک زندہ مخلوق کی طرح حرکت کر رہی تھی اور حملہ کرنے کو تیار تھی۔ اس کے دوست نے اپنی پھرتی سے جڑ کو چکما دیا، جبکہ سائرا نے جلدی سے بیج زمین میں لگا دیا۔ جیسے ہی بیج زمین میں لگا، اس سے ایک روشنی پھوٹنے لگی۔ روشنی نے زہریلی جڑ کو جلا دیا اور باغ پھر سے روشن اور خوشحال ہو گیا۔ تمام پودے خوشی سے جھوم اٹھے اور سائرا کا شکریہ ادا کیا۔ باغ کے درختوں نے سائرا کو ایک جادوئی تحفہ دیا، ایک سنہری کتاب۔ اس کتاب میں ایلبرا کی تمام جادوئی کہانیاں لکھی تھیں اور سائرا اب ان کہانیوں کو دنیا کے بچوں تک پہنچا سکتی تھی۔ جب سائرا اور اس کے دوست واپس گاؤں پہنچے تو سب نے ان کی بہادری کی تعریف کی۔ دادی نے سائرا کو گلے لگایا اور کہا، تم نے ثابت کر دیا کہ محبت اور ہمت سب سے بڑی طاقت ہے۔ سائرا نے گاؤں کے بچوں کو رازدار باغ کی کہانیاں سنائیں اور سب کو یہ پیغام دیا کہ ہر دل میں محبت اور خلوص کی روشنی چھپی ہوتی ہے۔ سائرا کے ایلبرا میں واپس آنے کے کچھ دن بعد اسے باغ سے ایک اور خواب آیا۔ خواب میں ایک چھوٹا پھول سائرا کو آواز دے رہا تھا۔ اس نے کہا، اگرچہ باغ بچ گیا ہے لیکن زہریلی جڑ کا بیج
ہوا کے ذریعے ایلبرا کے دوسرے حصوں میں پھیل چکا ہے۔ تمہاری ہمت اور محبت دوبارہ ہماری ضرورت ہے۔ یہ سن کر سائرا نے ایک اور مہم پر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اس بار دادی نے اسے ایک جادوئی گلوب دیا جو اسے ان جگہوں کا پتہ بتا سکتا تھا جہاں زہریلی بیج موجود تھے۔ اس کا دوست بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے پرجوش تھا۔ سفر کے دوران سائرا اور اس کا دوست بلندیوں کی وادی پہنچے جہاں درخت آسمان کو چھوتے تھے۔ ان درختوں میں سے ایک بیمار تھا، اس کی شاخیں خشک ہو چکی تھیں۔ جب سائرا نے قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ زہریلا بیج اس کی جڑ میں چھپ گیا تھا۔ سائرا نے اپنی جادوئی کتاب کا استعمال کرتے ہوئے ایک محبت کا منتر پڑھا جس سے درخت کی جڑوں میں روشنی پھیل گئی اور زہریلا بیج جل گیا۔ درخت نے اپنی سبز شاخوں کو ہلایا اور شکریہ ادا کیا۔ اس نے سائرا کو ایک جادوئی پتہ دیا جو ہر خطرے کی پیشگی خبر دے سکتا تھا۔ اس کے بعد وہ چمکتی جھیلوں تک پہنچے جہاں پانی زہریلے بیجوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا تھا۔ جھیل کے کنارے ایک چھوٹا مینا پرندہ زخمی حالت میں پڑا تھا۔ اس کے دوست نے پرندے کو اٹھایا اور سائرا نے اپنی جادوئی چادر کا ایک حصہ اس پر لپیٹ دیا۔ پرندے نے ٹھیک ہوتے ہی انہیں بتایا کہ زہریلا بیج جھیل کے تہہ میں چھپا ہوا ہے۔ سائرا اور اس کے دوست نے جھیل میں غوطہ لگایا اور بیج کو نکالنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی سائرا نے بیج کو چھوا، جھیل کی لہریں طوفان میں بدل گئیں۔ اس کے دوست نے اپنی شرارت سے پانی کی لہروں کو بہکایا جبکہ سائرا نے بیج کو روشنی کی چابی سے مٹا دیا۔ جھیل دوبارہ صاف اور نیلی ہو کرتے ہوئے وہ کہکشانی دروازے تک پہنچے جو ایک ایلبرا کے قدیم رازوں کی حفاظت کرتا تھا۔ دروازے پر لکھا تھا، جو اپنی ہمت سے محبت کو پروان چڑھائے وہی اندر جا سکتا ہے۔ سائرا نے دروازے کو اپنی کہانی سنائی اور دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک قدیم روح نے سائرا کو بتایا کہ زہریلے بیج در حقیقت ایک جادوگر کی بد دعا کا نتیجہ ہیں۔ روح نے سائرا کو ایک ایسا منتر بتایا جسے پڑھ کر وہ باقی زہریلے بیجوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتی تھی، لیکن یہ منتر صرف اس وقت کام کرے گا جب سائرا اپنے دل کی سب سے گہری خواہش قربان کرے گی۔ سائرا منتر پڑھنے کے لیے تیار ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے یہ عمل شروع کیا، ایلبرا کے تمام زہریلے بیج روشنی میں تحلیل ہونے لگے، لیکن اس کے بدلے میں سائرا کی وہ طاقت ختم ہو گئی جس کی وجہ سے وہ پودوں کی بات سمجھ سکتی تھی۔ ایلبرا کے تمام درخت اور پھول سائرا کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ اگرچہ سائرا نے اپنی خاص طاقت کھو دی، لیکن اس کے دل میں یہ اطمینان تھا کہ اس نے ایلبرا کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بنا دیا ہے۔ اس کی قربانی نے ایلبرا کے ہر دل میں محبت اور امید کی روشنی کو جگا دیا۔ ایلبرا میں یہ کہانی ہمیشہ سنائی جاتی رہی اور رازدار باغ کا راستہ ہمیشہ سچے دل والوں کے لیے کھلا رہا۔ سائرا کی بہادری نے نہ صرف باغ بلکہ ایلبرا کی محبت کو بھی زندہ رکھا۔